السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ عزیزان گرامی، بعض لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب، شاہ جی، آغا جی، آج کل آپ کے ویڈیو نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں نا، میں ایک درگاہ کا سجادہ نشین ہوں یا گدی نشین ہوں، متولی ہوں، تو بہت باری ذمہ داری عائد ہے، اور پروفیشنل پیر تو ہے نہیں کہ اکڑ اکڑ کے چلے۔ تو سارا پاکستان ہے، غمی خوشی ہے، لوگوں کی تعلیم تربیت، تو اس میں مصروفیت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات تو باقاعدہ ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں فیس بک پہ۔ ہر سوال کے جواب جب وقت مل جاتا ہے تو ابھی بھی کچھ سوالات، 18 سوالات یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر پہلے بھی میں سر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، آپ لوگ اگر مختصر ویڈیو ہوتی ہے پھر شوق سے سنتے ہیں، تو یہ علمی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، تسلی سے سنیں۔ اگر 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو آپ کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے، عقائد کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ الفاظ کا چناؤ صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ، حقارت، یہ درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور بعض کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ گاڑی گئی ہیں، یہ مولویوں نے گاڑی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، انکار نعمت حدیث کا انکار کفر ہے۔ انکار نعمت حدیث حجیت امت پہ فرض ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نمبر 1، بعض صورتوں کے فضائل حدیث سے ثابت ہے، انکار سے گنجائش نہیں، انکار کی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، یہ تمام سوالاتوں کے جوابات دے رہا ہوں۔ دم رقیہ اور شرعیہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو مسنون اعمال سے دم کرنا، مخلوق خدا کے علاج کرنا، اپنا علاج کرنا، مختلف چیزوں کے لیے پڑھنا قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یہی شرعی حکم ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو نمبر 3، حجیت حدیث، حجیت حدیث سے انکار کفر ہے۔ نمبر 4، طلاق ثلاثہ پہ اہل سنت والجماعت مذاہب اربعہ کا اجماع ہے، لیکن بدقسمتی دور جدید جیسے جدید انسائکلوپیڈیا آپ اسلام، فقہ کی مسائل، تو اس کے ساتھ طلاق پہ نظر ثانی ہونی چاہیے تھا، جو ابھی تک نہ ہو سکی۔ نمبر 5، 20 رکعت تراویح اجماع امت ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہ اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ اجماع عقیدہ ہے، فتویٰ ہے۔ تو کوئی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، یا کوئی 8 رکعت پڑھتے ہیں، یا کوئی 12 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ مسنون اعمال ہیں، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، لہٰذا اس میں لان تان ایک دوسرے پہ درست نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقائد اہل سنت والجماعت ہے، تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام کرنا، حجت تعویل کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہیں، درست نہیں ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 7، معراج جسمانی اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے، اور معراج جسمانی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں، اگر علمی رکھتے ہیں تو ٹھیک، اگر حسد اور بغض
یا اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں دوڑ لگاتے ہیں تو درست نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 8، ولادت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کعبۃ اللہ میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روح سے درست ہے، اور یہی شرعی حکم ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ ولادت کعبۃ اللہ کے قائل نہیں ہیں اس پر لعن طعن درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جواز اور دلیل رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، علی المرتضیٰ کا اگر پیدائش کعبۃ اللہ میں ہو جائے پھر بھی علی ہے، اگر کعبۃ اللہ سے نہ بھی ہو جائے پھر بھی علی المرتضیٰ حیدر قرار ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر، برزخ، مردے نہیں سنتے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے مردے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور بِإِذْنِ اللہ مخلوق کی خدا کی خبر بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ روح کا ہے۔ اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے جو لوگ تعویلیں گاڑتے ہیں، وہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ عذاب قبر بھی برحق، برزخ بھی برحق، اور مردے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور بِإِذْنِ اللہ لوگوں کی اللہ چاہے تو مدد بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، ایک صاحب نے کہا کہ آل رسول کی کوئی فضیلت نہیں، آل فرعون سے مماثلت، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اہل بیت اطہار کی فضیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور جو لوگ اس قسم کی تعویلیں گڑھتے ہیں، کہانیاں گڑھتے ہیں، تو یہ ناصبیت اور خارجیت کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ اور یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ گمراہ ہو چکے، ڈٹریک ہو چکے ہیں، ان کی کوئی قول، کوئی فتویٰ قابل تقلید نہیں۔ نمبر 11، قرآن مجید میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نہیں۔ جس مفتی یا جس عالم نے یہ بات کہی ہے، آپ نے کلپ بھی بھیجا ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ یہ آج کل جو توحیدی بنے پھرتے ہیں، اصل میں یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے، اور یہ سادہ لوگوں کو ڈٹریک کرنے کے لیے قرآن کی آیت بتاتے ہیں، سناتے ہیں خوش آوازی میں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کا جو ترجمہ معنوی تخریب کاری کرتے ہیں۔ تو اطاعت، محبت، پیروی قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یہ جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کیا ہے؟ اطاعت الرسول کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہوگی تو محبت آئے گی نا، اطاعت ہوگی تو پیروی آئے گی نا۔ تو اس قسم کے تراجم، اس قسم کے کلپس، اس قسم کے لوگوں کے درسوں میں نہ بیٹا کریں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ قرآن اور سنت کا یہی ہے شرعی حکم۔ 12، سوال کیا گیا ہے کہ غدیر خم کی روایت، یاد رکھیے گا، غدیر خم کی روایت سے چشم پوشی کرنا دیر سے احادیثوں سے انکار ہے، اغراض ہے، یہ درست نہیں ہے۔ غدیر خم کتنی تعویلیں، کتنی کہانیاں گاڑیں، یہ ثابت ہیں اور اس پر اجماع ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ نمبر 13، یاد رکھیے گا، فضائل تطہیر جس کو کہتے ہیں، فضائل بیت، تو قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مباہلہ ثابت ہے، آیات تطہیر، آیات صلاح، اور حدیث سے حدیث قصہ اور حدیث ثقلین، یہ جو آیات مباہلہ ہے، آیات تطہیر ہے، آیات صلاح ہے، آیات قصہ ہے، اور حدیث ثقلین ہے، اور غدیر خم والا حدیث ہے، اور کیا حجت چاہیے اور کون سی حدیث لانی چاہیے؟ تو یہ صرف اہل بیت عظام کے ساتھ جو لوگ حسد رکھتے ہیں اور جو لوگ اس گرانے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس قسم کی تعویلیں گاڑتے ہیں جو درست نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ یہ 18واں سوال کیا گیا ہے
کہ ایک عالم دین ہے دوران درس کہ تمہارے بخاری نے کہا ہے، تمہارے مسلم نے کہا ہے، تمہارے ترمذی نے کہا ہے، تمہارے نسائی نے کہا ہے، تمہارے ابن ماجہ نے کہا ہے، تمہارے ابو داؤد نے کہا ہے۔ عزیز من، نہ بخاری ہمارا ہے، نہ مسلم ہمارا ہے، نہ ترمذی ہمارا ہے، نہ نسائی ہمارا ہے، نہ ابن ماجہ ہمارا، نہ ابو داؤد ہمارا ہے۔ یہ تو حدیث کے امام ہیں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ہاں، اس میں جو متواتر ہے یا مرسل ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے یا ضعیف ہے، اس حدیث پہ کلام ہو سکتا ہے۔ جو جرح و تعدیل، اسماء الرجال، ڈیر سے کتابیں پڑھی ہیں، اس کا مطالعہ کی جائے، لیکن انہوں نے تو رسول اللہ کی حدیثوں کو اکٹھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام امت کے امام ہے، یہ تمام انسانیت کے امام ہے، یہ ہمارے توڑے ہیں، ہمارے توڑے رشتہ داری ہے۔ تو یہ الفاظ کہ تمہارے امام نے کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے الفاظ میں تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، گمنڈ پایا جاتا ہے، حقارت پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مولویوں نے کہانیاں گاڑی ہیں، تو یہ انکار نعمت تحدیث حجیت حدیث ہے۔ قرآن کا ایکسپلینیشن حدیث کی صورت میں موجود ہے، تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن سے انکار کرنا بھی کفر، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے انکار کرنا بھی کفر، جہاں امت کا اجماع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت الجماعت کا عقائد آپ لوگ پڑھیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کریں، اور یہ جو فتنے روز روز یہ مزید زور پکڑتے رہیں گے۔ بعض لوگ منبر پر بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ میں لے کر، آیات ایک ہوتا ہے، ترجمہ دوسری، شان نزول تیسری، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی جڑ کوکلے ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے پختونخوا میں بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ لوگوں کے 18 سوالات کا اس مختصر ویڈیو میں مختصر انداز سے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ بقایا انشاءاللہ دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا پیج فیس بک پہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن، سنت، فقہا اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہم خانقاہی سسٹم میں ہیں، اور خانقاہی نظام کی مضبوطی کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے، تزکیہ تخلیہ کے لیے ہم مصروف ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ایک بچے سے بھی پوچھیں کہ قادریہ کے اسباق کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ اتنے۔ مراقبات کتنے ہیں، تصورات کتنے ہیں، ختم کبیر غوثیہ اور صبح و شام کے اعمال کتنے ہیں، تہجد کے اعمال کتنے ہیں، مخصوص دنوں کے اعمال کتنے ہیں، پھر ایام بیس کے روزے، پھر ہفتے کے 2 روزے، پھر اور مقدس مہینوں کے روزے، پھر اس کے قسم کے نوافل، باقاعدہ چارٹ ہم سکھاتے ہیں اور پریکٹیکل ان کو بتاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں غفلت دور ہو جائے، اس پہ عمل کریں گے۔ پھر صبح و شام کے مسنون اعمال اور فرائض کے بعد اذکار، اس قسم کے جو بزرگان دین سے عملیات ہے، مثلا خاندان قادریہ کے عملیات، اس طرح خاندان چشت کے، خاندان سوروردیہ کے، نقشبند کے، شاذلیہ کے، رفاعیہ کے، جو ہمیں بزرگان دین سے، سینکڑوں بزرگان دین سے پہنچا ہے، تو لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں
تاکہ سوشل میڈیا کے نام نہاد عاملین سے، پیروں سے، گلی گوچے کے لوگوں سے، جیلی پیروں سے ان کا بچ بچاؤ ہو جائے، اور سنت کے مطابق تو کوشش کرتے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ آج کل فرفتن دور ہے، درگاہیں بڑھ گئی، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی اہل تشیع ہو گیا، وہ ادھر کہتے ہیں یہ سنی کیف ہے، لال شہباز قلندر میں جائیں، شیعہ کیف ہے، اس طرح ملتان میں جائیں، اس طرح بریمام میں جائیں۔ تو کیا یہ بزرگان دین جو تھے یہ بریلوی تھے، یا یہ دیوبندی تھے، یا یہ اہل تشیع تھے؟ میں نے ملتان میں یہ سوال اٹھایا، میں نے کہا یہ شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ ہے، یہ تو حنفی تھے، ماتوریدی تھے، قادری تھے، تو اہل تشیع تو تصوف کو مانتے نہیں ہیں، اہل حدیث بھی تصوف کو نہیں مانتے۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں وہ بھی دم درود کرتے ہیں، وہ بھی تعویذوں پہ آ گئے، وہ بھی سحر جادو ٹونوں پہ آ گئے، حالانکہ یہ ان کے اگینسٹ ہیں، ان کو تو ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، اور لوگوں کے پیغام ٹی وی وغیرہ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ ہاں، نواب صدیق حسن خان بھوپانی رحمت اللہ علیہ نے الدوا والدواء کتاب لکھی ہے دم درود پہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اتحاد بین المسلمین، ہمارا کام ہے امت کو اکٹھے کرنا، ہمارا کام ہے فرقواریت سے دور بھاگنا، رہنا۔ بزرگان دین کا کام یہ نہیں ہے جو محمدی المشرب ہوا، جو احمدی المشرب ہوا، اور جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ بارگاہ اقدس میں جس کی قبولیت ہوئی اور وہ شرف قبولیت سے نوازا گیا، وہ کیسے دیوبندی رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے بریلوی رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو رحمت ہوا، برکت و نور۔ تو حضور علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو نائب ہوگا، جس طرح شیخ علی حجویری ہوگا، یا جس طرح غوث پاک مجاہد افسانی اور بزرگان دین، وہ تو مسلمانوں سے ہٹ کر تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ لوگ تو دیوبند و بریل سے نہیں نکلے، تو آگے اس پہ راہ کیسے کھلے گی؟ شرح صدر کب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نام کے ہو سکتے ہیں، ریئل نہیں ہو سکتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔